فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وجہ کیا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح عربی زبان کا لفظ ہے، علماء جانتے ہیں یہ جو فلاح کا لفظ ہے یہ دو جہان کی کامیابی کا دلالت کرتا ہے، صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اللہ تمہیں دنیا اور جہان میں اور آخرت کے جہان میں کامیاب فرما دے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہماری ساری دوڑیں اور ہماری ساری کوششیں اللہ ماشاءاللہ دنیا کی کامیابی کے لیے لگی ہوئی ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے تو صرف چند لوگ ہیں جنہیں سوچ ہے اور جو محنت اور جو اس طرف اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اچھا، یہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، دوسری جگہ پہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، فرمایا میری ان ساری نعمتوں کو یاد کیا کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا مقصد اور فائدہ کیا ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندے کو نعمت یاد رہتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر بھی یاد رہتا ہے۔ میں اور آسان کرتا ہوں اور انشاءاللہ سمجھا کے چلوں گا، اگر بندے کو نعمت ہی یاد نہیں تو اس پر وہ شکر کیا حال کرے گا؟ بھی یاد ہوگا فلاں بندے نے مجھ پر فلاں وقت میں یہ احسان کیا تھا، اگر یاد ہوگا تو بندہ اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا، اس کا ممنون بھی رہے گا، اور اگر یاد ہی نہ رہے بھلا دے تو پھر تو وہ کبھی بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، اور وہ بندہ نہیں ہوتا جو اپنے محسنین کے کیے ہوئے احسان کو بھلا دیتا۔ بندہ اسی کو کہتے ہیں جو کوئی اگر احسان کرے تو اس کے احسان کو یاد رکھے، اس کی دیے ہوئی نعمت کو یاد رکھے، اور وہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، نعمتیں بھی عطا فرمائی اور نعمتوں کو یاد رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیے نا، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہلے یاد ہی نہیں رکھتے، اور اگر پھر یاد رکھتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اسی وجہ سے آج ہم سے نعمتیں دور جا رہی ہیں۔ دیکھیے اللہ کی نعمتیں اگر ہمارے پاس اس وقت نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اور اللہ نے تو واضح قرآن میں فرما دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اب کبھی گرامی قدر شاید میں سمجھا نہیں پا رہا یا آپ کی توجہ شاید مکمل طور پر نہیں ہے، تو میں عمومی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا کے چیز آگے لے چلوں۔ وہ مولانا محمد علی ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عمومی طور پر جب بندے کو خوشی کا موقع ملتا ہے، جب عیش ملتی ہے تو وہ اللہ کو بلا دیتا ہے، اور جب عمومی طور پر بندے کو تیش اور غصہ
غصے کے وقت، جاہ و جلال کے وقت اللہ کا خوف نہیں رہتا، وہ آدمی ہی نہیں۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جسے اگر سکون میسر آئے، خوشی میسر آئے تو وہ اللہ کی یاد کو اور بھی زیادہ کر دیا کرتا۔ اور دیکھیے ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ان کو یاد بھی رکھا جائے، اس کا شکر بھی ادا کیا جائے، لیکن ہمارا معاملہ بڑا الٹ سا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی نہیں رکھتے، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ چلو اتنا ہی ہوتا تو شاید کہ وہ دعا فرما دیتا، ہم الٹا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اپنے وجود پہ ذرا تصور کیجئے، اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں تک اپنے جسم میں غور و فکر کیجئے اور بتائیے آپ کے جسم میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اللہ کی نعمت نہ ہو؟ پھر آپ کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک جو جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں یا نہیں؟ پھر رات سو کر جب تمہیں سکون کی نیند ملتی ہے اور پھر جب تمہیں صبح دوبارہ سے جاگ آتی ہے اور تم نیند سے بیدار ہو جاتے ہو، اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ تم اپنی زندگی میں نعمت اللہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں کسی شمار میں آ سکتی نہیں۔ یہ تو غور کرو گے، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو گے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ دیکھیے جی، اگر ایک بندہ سمجھے کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا مجھے وہ اس کا خاص انعام کا مجھ پر، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا، جب وہ نعمت کو یاد رکھے گا تو پھر اللہ کا شکر بھی وہ ادا کرے گا، اور جس کو اللہ کی نعمت یاد نہیں وہ شکر بھی نہیں کرے گا۔ اب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں گننے میں تو نہیں آ سکتی، چند ایک ہیں جو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا نکاح اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یا نہیں؟ بیوی شرعی طور پر جو عورت ہمارے نکاح میں آ رہی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یا نہیں؟ ہے نہیں؟ اچھا، اس کے بعد جو اولاد اللہ عطا فرماتا ہے وہ نعمت ہے یا نہیں؟ ان سے پوچھئے جو بے اولاد ہیں کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا پھر چلیے بتائیے کہ صحت مند اللہ تعالیٰ اگر صحت مند اولاد دے وہ نعمت ہے یا نہیں؟ کسی معذور سے جا کے پوچھئے جس کے بچے معذور ہوں کہ ان کی بیماری پر کتنے اخراجات ہوا کرتے ہیں، پھر آپ کو صحت مند اولاد کی قدر ہوگی اور پتہ چلے گا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا پھر بتائیے کہ یہ دونوں ہاتھ اللہ کی نعمت ہے یا کہ نہیں؟ پاؤں دونوں اللہ کی نعمت ہے یا کہ نہیں؟ آنکھیں دونوں اللہ کی نعمت ہے یا کہ نہیں؟ شاید کہ یہاں پر ہمیں بولنا مشکل ہو رہا ہے، ان نعمتوں کو یاد کرنے پر مشکل ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ فرمائیے، اگر ان نعمتوں کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھئے جس کے دونوں ہاتھ نہ ہوں، اس سے جا کر پوچھئے جس کے دونوں پاؤں نہ ہوں، اور کبھی آپ کے گاؤں میں اگر کوئی اندھا موجود ہو تو اس سے جا کر پوچھئے آنکھوں کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ اگر کانوں کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو چلے جائیے کسی ایسے کے پاس جس کی قوت سماعت نہ ہو اور جو سن نہ سکتا ہو، اس سے پوچھئے سننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور چلے جائیے کسی اس کے پاس جس کی زبان تو ہو لیکن وہ بول نہ سکتا ہو، وہ اشاروں سے اپنی بات سمجھاتا ہو، پھر تمہیں پتہ چلے گا بولنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور کسی اس کے پاس چلے جائیے جس کے پاس کوئی
سامنے چہرے کے اوپر کوئی اس کا عذر ہو، اس کا کوئی ہونٹ کٹا ہوا ہو، اس کے ناک میں کوئی مسئلہ ہو، اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو، اور اس سے جا کر پوچھئے کہ صحت مند چہرہ ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر تم چلتے جاؤ کہ ابھی تم بچے تھے، پھر اللہ نے کس طرح تمہیں بڑا کیا، کس طرح تمہیں پرورش کی، اور کس طرح تم گھبرو جوان بن گئے، اور پھر تم نے اپنی زندگی کو گزارا، اور گزارتے پھر تم بڑھاپے کی عمر میں آ گئے، اور پھر بڑھاپے سے آگے چل کر بھی اگر تمہیں مرنے کے بعد بھی کوئی سنبھالے گا تو وہ بھی رب ذوالجلال کی ذات بارگاہ ہے۔ نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ احباب گرامی قدر، صرف مقصد یہ تھا، اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم دو جہاں میں کامیاب ہو۔ یاد رکھنی ہے یہ بات، تاکہ دو جہاں میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور وجہ کیا تھی کہ اگر اللہ کی نعمتیں بندہ یاد رکھے گا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو پھر رب کا ہی فرمان ہے کہ تم جتنا زیادہ میرا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی تمہیں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ بھئی بندہ کسی سے احسان لینا تو دوبارہ اس کے سامنے نہیں جاتا، بھئی یار پھر شرمندگی ہوگی، میں نے مشکل وقت میں اسے یاد کیا تھا، اب دوبارہ حاجت پڑے گی پھر جاؤں گا تو پھر ذرا مجھے شرم آئے گی۔ اللہ کی ذات وہ ہے جتنی بار بھی تمہیں ضرورت پڑے تم اس کی بارگاہ میں آتے چلے جاؤ، وہ اور زیادہ خوش ہوتا جاتا ہے۔ تم اس کا شکر ادا کرو تو تمہاری نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ مثلا اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کی، تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہارے رزق میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی، تم اس کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمت میں اور اضافہ فرمائے۔ احباب کرام کی قدر، شکر کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ میرے خیال سے شاید کہ جملہ اتنے جوش میں نہیں تھا، سوچ کے بغیر تھا اور آپ نے توجہ نہیں کی۔ میں نے کیا کہا کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، شکر ادا ہو جائے۔ چلے میں آپ کو سمجھا کے چلتا ہوں، میں نے جتنی نعمتیں گنوائی ہیں ان سب پر ذرا دیکھتے چلے جانا کہ وہ نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی اور ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مثلا مجھے بتائیے اولاد اللہ کی نعمت ہے یا کہ نہیں ہے؟ اب اولاد کے پیدا ہونے پر ہم اگر دوسروں کو بلا کر نچوائیں، ہم محفل موسیقی کروائیں، گانے بجانے کا کوئی پروگرام کروائیں، اللہ کی نافرمانی ہے یا کہ نہیں ہے؟ طریقہ تو دونوں ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ غیر شرعی طریقے سے خوشی منائیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ شرعی طریقے سے منائیں۔ قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے محبوب کریم بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس کے مطابق چلیں گے تو شکر بھی ادا ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ جائیں گے۔ اگر اولاد کے ملنے پر آپ اس کا اچھا نام رکھیں، 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں، پھر دوست احباب کو بلا کر اس عقیقے کی دعوت میں سب کو شامل کریں، اولاد کی خوشی بھی ہو گئی، اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا۔ اچھا آگے چلتے جائیں، شادی کا موقع آ گیا۔ اب میں آج کی بات نہیں کر رہا، نہ جانے آپ ان باتوں کی وجہ سے آج ہونے والی شادی کو ٹارگٹ بنا لیں۔ میں اوورآل پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھی شادی ہو چکی ہے، آپ کی بھی کئی ایسے دوست موجود ہوں گے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور کئی میرے بزرگ ایسے ہوں گے جو اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ کسی پر تنقید نہیں کرنی،
اپنے گریبان میں جھانک کر صرف دیکھنا یہ ہے کیا ہماری شادی اگر ہوئی ہے تو کیا وہ شرعی طریقے کے مطابق تھی یا خلاف شریعت تھی، یا جو والدین اپنی بچوں کی شادیوں کا سوچ رہے ہیں وہ شرعی شادی کروانا چاہتے ہیں یا غیر شرعی طریقے سے شادی رچوانا چاہتے ہیں، طریقہ کار دونوں موجود ہیں۔ ہاں اگر تم نے اپنے بچوں کی شادی پر یا اپنی شادی پر غیر شرعی چیزوں کو انوالو کر دیا، غیر شرعی طریقے سے تم نے شادی کر دی تو ہوگا، شادی تو گزر جائے گی لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کی نافرمانی ہو۔ بھئی شادی نکاح ایک عورت کا بندے کے نکاح میں آنا اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ میرے آقا کریم بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے بعد، فرمایا ایمان کے بعد نیک بیوی کا مل جانا ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بھئی تین چیزیں حضور نے ذکر فرمائی، فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ذکر کرنے والی زبان، ایمان کے بعد اگر ذکر کرنے والی زبان مل جائے تو اللہ کی بڑی نعمت تمہیں مل جائے۔ وَقَلْبًا شَاكِرًا، فرمایا ایمان کے بعد اگر شکر کرنے والا دل مل گیا تو بہت بڑی اللہ کی نعمت تمہیں مل جائے۔ وَإِمْرَأَةً صَالِحَةً، فرمایا ایمان کے بعد اگر تمہیں نیک بیوی مل گئی تو تمہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت مل جائے گی۔ تو نیک بیوی کا مل جانا بھی توجہ میری طرف رکھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت پر، دی ہوئی نعمت پر بندہ اس موقع پر غیر شرعی طریقے سے کرے۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں، خوشی کے اظہار کے لیے تھوڑا بہت ڈھول جائز ہے، خوشی کے اظہار کے لیے تھوڑا بہت، لیکن تھوڑا بہت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری رات ہی بجاتے رہیں، رات کے 2 بجے تک نہ محلے دار سو سکے نہ گاؤں کے لوگ سو سکے، یہ خلاف شریعت۔ ہاں تھوڑی دیر اتنا لائٹ لگا لیں، لائٹیں لگانے میں کیا حرج ہے، خوشی ہے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، بلکہ یہ ثواب ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کا تمہاری ذات پر اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا تو اچھے کپڑے پہنو، یہ شریعت میں جائز ہے۔ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تم اچھی سواری رکھو، اپنی سواری کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا موٹر سائیکل، اچھی کار، یہ جائز ہیں چیزیں، شریعت نے ان سے منع نہیں کیا۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے کوئی نعمت تمہیں دی ہے اس کا اظہار تمہاری ذات کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن وہ اظہار اس طرح نہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر جائے۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ مال و دولت کون عطا کرتا ہے؟ جس میں شک کیوں نہ بولے، جس میں پاک کیوں بولے، اللہ بے شک وہی عطا کرتا ہے۔ اب بتاؤ مال و دولت سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں یقین تو کسی چودھری کے ڈیرے پر شادی ہو رہی ہو تو دیکھ لے، کسی وڈیرے کی، کسی سردار کی ہو رہی ہو تو دیکھ لے، مال تمہیں اللہ نے عطا کیا اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے تم اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا تم محفل نعت منعقد کرتا، کسی عالم دین کا بیان کرواتا، کسی سنگر کو بلانے کے بجائے، کسی گانے والے کو بلانے کے بجائے، ناچنے کودنے کے بجائے، یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، کسی ذکر والی کسی مسجد میں دے دیتا، کسی مدرسے میں دے دیتا، اور بھئی اس طرح بھی تو ممکن تھا۔ لیکن میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، تمہارا شکر ادا ہو جائے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے یا کہ نہیں؟ یہ پاک کیا بول دو، اللہ کی نعمت ہے یا کہ نہیں؟ اور مجھے بتائیے بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر
اور بالعموم میرے سارے نوجوان بھائی جی توجہ فرماؤ، شادی کے موقع پر بالعموم اور عام یہ خاص نوجوان دوست بھی اس طرف توجہ فرمائیں، کیا ہم اللہ کی دی ہوئی ان آنکھوں جیسی نعمت سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، میرے آقا کریم نے بات آسان فرما دی، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں اٹکے۔ جب بھی بندہ گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے نا تو ایک مسئلہ دل میں نہ کرتا ہے، دل میں بات جاتی ہے یار کام تو غلط ہے، ایک مرتبہ ضرور دل میں خیال جاتا ہے یار کام تو غلط ہے، لیکن پھر شیطان غلبہ پا جاتا ہے، نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، وہ خیال دب جاتا ہے، چلو کوئی نہیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، پھر بندہ وہ خطا کر لیتا ہے۔ بتاؤ ہم اللہ کی دی ہوئی ان آنکھوں جیسی نعمت سے گناہ کرتے ہیں یا کیا؟ غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، غیر محرم عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، بے حیائی ہے۔ اور مجھے بتائیے غیر محرم، شاید آپ کو اصطلاح معلوم نہ ہو، مشکل لفظ ہے اور دین سے ہم عمومی طور پر دور رہتے ہیں۔ غیر محرم کسے کہتے ہیں؟ غیر محرم ہر وہ عورت ہے جس سے نکاح کرنا جائز ہے، جو بندے پر حرام نہ ہو۔ چلے میں اور آسان کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا بندہ اپنی چچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ اپنی خالہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، اپنی پھوپھی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو یہ محرم ہے۔ اور غیر محرم ہر وہ رشتہ، ہر وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو، وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں چچا کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، تو وہ غیر محرم ہے، اس سے بھی پردہ کرنا لازم ہے۔ آپ کہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، بھئی دین مشکل نہیں، دین پر چلنا سیکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا دین پر عمل کرنے سے برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ یہ آئے روز کا جو نقصان ہوتا ہے نا، پھر شرمندگی بنتی ہے، پھر یہ سب چیزوں کا آغاز منصوص سے ہوتا ہے۔ اگر تم دین پر چلا ہوتا ہے اور پوچھا جائے گا گھر کے سربراہان سے بھی کہ تم سارا خرچہ تم نے پورا کیا، بتاؤ گھر والوں کو دین بھی سکھایا یا نہیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر۔ مجھے بتائیے شادی بیاہ کے موقع پر عام طور پر کتنی بے حیائی کی جاتی ہے، بلکہ اللہ معاف کرے میرے ان الفاظ پر مسجد میں بیٹھا ہوں، ہمارے نوجوان بھائی تاٹ میں ہوتے ہیں ایسے موقعوں کی، کہ موقع آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم آج تو کسی دوسرے کی عورت کے ساتھ، کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ آج تو کھیل رہا ہے، کل تیرے اپنے ہاں جب بیٹی ہوگی نا، تیرے اپنے ہاں جب لڑکی پیدا ہوگی نا، جب تیری اپنی بہن گھر سے باہر نکلے گی نا، پھر تجھ سے پوچھا جائے گا اب بتا۔ آج وجہ یہ ہے ہم اپنے گھر میں تو بڑے سخت ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور اللہ کی قسم کوئی اٹھا کر دیکھے تو صحیح، میری غیرت دوبارہ نہیں کرے گی، میں اس کی آنکھیں نہ نکال دوں۔ جو میری بہن کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے، میری بیٹی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے، میں اس کی آنکھیں نہ نکال دوں، میں اسے قتل نہ کر دوں۔ بتا جب تو کسی نوجوان لڑکی کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہے، تیرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بھی کسی مومن بھائی کی بیٹی، یہ بھی کسی میرے مسلمان بھائی کی بہن ہے، کسی گھر کی عزت ہے۔ جب تو میسج پہ بے حیائی پہ میسج کرتا ہے اور پیغام بھیجتا ہے، ذرا ان الفاظ پہ سوچ لینا، اگر وہ میسج تیرے بہن کی طرف آئے کیا تو گوارا کرے گا؟ اور
خدا کی قسم نسخہ کیمیا بتا کے جا رہا ہوں، عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ آج تم دوسروں کی عزت کے محافظ بن جاؤ، اللہ فرشتے بھیج کر تیری عزت کا محافظ بن جائے۔ اور جو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے دا لگا لیا، چچے کو پتا کوئی نہیں، کون سا خالہ کو پتا ہے، اسے تو پتا نہیں، اس رب کو تو پتا ہے۔ تو لوگوں سے چھپ سکتا ہے، رب سے بھی چھپ سکتا ہے۔ گناہ کرنا ہے تو پھر کسی ایسی جگہ پہ چلا جا جہاں پہ رب موجود نہ ہو، اور اگر رب ہر جگہ پہ موجود ہے تو پھر شادی کے ماحول پہ یہ بھول نہ جایا کرے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا، بات شاید کہ لمبی ہو گئی، لیکن مجھے قبلہ حافظ صاحب نے ٹائم بتایا ہے، اسی کے مطابق ہی چلوں گا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ میں نے بات یہ آپ کو بتائی تھی، تو اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا ہو جائے۔ ابھی صرف آنکھوں کا بتایا ہے، مجھے بتائیں کہاں اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو کیا ہم کانوں سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے، وہ تمام چیزیں جن کو سننے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا، ان کو سننا کانوں کی نافرمانی ہے۔ ہم گانے نہیں سنتے، ہم فلمیں نہیں دیکھتے، مجھے بتاؤ اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی کہ ہندو لڑکیوں کے ڈانس دیکھنا اور ہندو لڑکیوں کا رقص دیکھنا گانوں میں، اور کیا ہوتا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اگر موبائل نکلوا کے دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان کا چہرہ بالکل عیاں ہو جائے گا۔ ایک ایک موبائل کے اندر کتنی بے حیائی چھپی ہے۔ موبائل اگرچہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن رب تو جانتا ہے نا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر بے شک سنتا اور دیکھتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے نا کہ کیا۔ خدایا ان آنکھوں سے، ان کانوں سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ یہ زبان ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، اور چند دن کی زندگی ہے۔ ہاں، زندگی کے اندر یہ سارے معاملات کرنے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ تم زندگی کو چھوڑ دو اور کسی جنگل میں جا کر پھنس جاؤ، نہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے دنیا سے گزارو کہ دنیا کا کچھ تمہیں نہ ملے، بس تمہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کی یاد ہر وقت رہے۔ وہ شادی کا معاملہ ہو، وہ فوتی کا معاملہ ہو، اللہ معاف کرے، کبھی دیکھا گیا کہ شادی کے موقع پر بڑی دھوم دھام کے ساتھ جب تیاریاں تھی بے حیائی کی، اسی لمحے دلہے کی موت آ گئی، اسی وقت دلہن کی موت آ گئی۔ کیا موت پر اللہ قادر نہیں؟ کیا ہمیں وقت پتا ہے کہ کب آئے؟ اور بتا، اگر اس لمحے گناہ کرتے ہوئے تیری موت آ گئی، تیری خوشی کدھر جائے گی؟ پہلے ہی اپنی خوشیوں کو اس طرح مناؤ کہ تمہیں خوشیاں دینے والا رب بھی شریک ہو جائے، اس کا محبوب بھی شریک ہو جائے۔ خوشی کا پھر مزہ نہ آ جائے جب خوشی کے اللہ بھی شامل ہو جائے۔ اور اللہ کیسے شامل ہوگا؟ ہر وہ خوشی جو شرعی طریقے کے مطابق کی جائے، اس میں رب کی رضا بھی ہوتی ہے، اس کے محبوب کی رضا بھی شامل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا، نکاح کرنا میری سنت، میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح حضور کی سنت ہے، کرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن اس نکاح کو ایسے کرو جیسے آمنہ کے لال نے کیا۔ اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کے ذریعے رزق طلب کرو، نکاح کے ذریعے رزق طلب کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم نکاح کرو اور
ہمارے رزق میں بھی بہتری فرما دے۔ بندہ سمجھتا ہے شاید کہ میں شادی کروں گا تو کماؤں گا کہاں سے؟ بھئی اپنے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور بڑا یہ سوچ و بچار ہوتی ہے، اور اکثر اسی وجہ سے ہمارے نوجوان دوستوں کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، اور شادی لیٹ ہونے کی وجہ سے زنا عام ہوتا ہے، برائیاں عام ہوتی ہیں۔ اولاد جب بالغ ہو جائے نا تو کوشش کرو اس کا نکاح کر دو، اس کی شادی کر دو تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ اور آپ دیکھ لیں 18 19 یا 20 سال کی عمر کے کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی کر دی جائے نا وہ بہت کم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بھئی جب انہیں آپ نے جائز طریقے کے مطابق خواہش نفس پورا کرنے کا آپ نے موقع دے دیا تو انہیں کیا لگی ہے کہ وہ گناہوں میں پڑے۔ اس میں ہمارا قصور بھی ہے، اور شادی لیٹ ہونے کی وجہ بھئی دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، پتہ چلے گا کیسی اپنا پتر گیا ہے، یہی تو نہیں نا لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور وہ پھر لڑکی والے جہیز بنانے کے چکر میں اور لڑکے والے دھوم دھام بنانے کے چکر میں لیٹ کرتے 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 اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں پڑ جاتے، ان کا وبال والدین پر بھی ہوتا۔ اور سنیے حدیث مبارکہ میرے آقا کریم بول رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نکاح سب سے برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں دونوں جانب سے خرچہ کم کیا جائے۔ بھئی حدیث سنائیے یاد، دونوں جانب سے خرچہ کم کیا جائے، نہ جہیز بنانے کے لیے لڑکی والوں کا خرچہ زیادہ ہو، فرمائشیں نہ کی جائیں، جو میسر آئے اپنی مرضی سے والدین دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں مجبور نہ کیا جائے کہ وہ جہیز بنانے میں ہی اپنی زندگیاں بسر کر دیں، اور لڑکے والوں سے بھیجا مطالبہ نہ کیا جائے کہ یہ چیز ہوگی، اتنا سونا ملے گا، اتنا زیور اور اتنا ہدمہ ہوگا تو ہم شادی کریں گے۔ دونوں جانب سے جس نکاح کے اندر خرچہ کم ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ اور ہم اس برکت کو بھول گئے، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں، ہم نے طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم نے اس طریقہ کار کو اپنایا ہوتا تو کبھی ہم پریشان نہ ہوتے۔ ہماری ساری پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پیدائش سے لے کر موت تک سارے معاملات کو، پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنا۔ دیکھیے کافر لوگ کافر ہیں، وہ نہ نبی کو مانتے ہیں، نہ دین کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ شریعت کو مانتے ہیں، وہ جو چاہے کرتے تھے۔ لیکن مومن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے نا تو وہ حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے، اور جب غلامی میں آ جاتا ہے نا تو پھر غلام کے لیے مناسب نہیں کہ اپنی مرضی کرے، پھر وہ اپنے آقا کے مطابق چلتا ہے۔ ہم سارے الحمدللہ غلامی رسول میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنے آقا کی مرضی کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس میں ہمارے آقا کی مرضی شامل ہو اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو، اور ہر وہ چیز جس سے گنبد خضرا کے مکین کو دکھ ہو اسے اپنی زندگی سے نکال دو، تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے گی، اللہ مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرما دے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم عزیزہ محمد انتخاب صاحب کی اس شادی کے موقع پر کروائی جانے والی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ ان کی ازدواجی زندگی کو آسان فرمائے، اور اللہ
اللہ کریم آنے والی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے اور ان خوشیوں پر اللہ کریم ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم.